مسیح مصلوب کے جلالی اور مبارک ترین نام میں معزز ناظرین، خاکسار نوید ملک آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے آج ایک اہم ترین موضوع پر آج کے دن کی مناسبت سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ دن جو عالم مسیحیت میں اس کرۂ ارض پر جہاں کہیں مسیحی لوگ موجود ہیں، اس دن کو اس واقعے کے سبب سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، جس واقعے کو آج یاد کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اور وہ واقعہ مسیح خداوند کی صلیبی موت یا مسیح خداوند کے صلیب پر مرنے یا مسیح مصلوب کے چوگرد گھومتا ہوا واقعہ ہے۔ اور جب میں مسیح خداوند کی مصلوبیت کی بات کرتا ہوں تو اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو مسیح کی مصلوبیت کے منکر ہیں۔ مجھے ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہ ان کا عقیدہ اور ان کی اپنی بات ہے۔ میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ اس دن کی اہمیت میرے لیے اور آپ کے لیے کتنی بڑی اہمیت ہے اور کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ یوم مصلوبیت المسیح، اس موضوع کے تحت آج آپ سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ مسیحا کی مصلوبیت کا جو کنسپٹ ہے، جو تصور ہے، وہ ہم جو اہل کلیسا ہے اسے کیوں مانتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ اسے مانیں یا نہ مانیں، میرا ایمان اور اہل کلیسا کا ایمان مکمل ہی نہیں ہے، گویا ایمان ہی نہیں ہے جب تک اس سچائی پر ہم یقین نہ کریں، اس حقیقت پر جب تک ہم ایمان نہ لائیں۔ اور وہ حقیقت یہ کہ مسیح کل جہان کے لوگوں کے گناہوں کے لیے مر گئے ہیں۔ گناہگار انسان کی صلیب کلوری پر عدالت ہو چکی ہے، اور میں آج یہ بات کہوں گا کہ اب میری مزید کوئی عدالت جہاں پر مجھے دوزخ کا یا فردوس کا فیصلہ سنایا جائے گا، اب میں کسی اور عدالت کا منتظر نہیں ہوں، کیونکہ میری عدالت صلیب کلوری پر مسیح یسوع میں آلریڈی ہزاروں سال پہلے خدا کے پلان اور اس کے ایجنڈا کے مطابق ہو چکی ہے۔ اور اب میں مسیحا پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہی بچا ہوں، اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ میں مسیحی ہوں، اور اس کا ریزن بیان کرتا ہوں کہ میں مسیحی کیوں ہوں۔ آپ حیران ہوں گے کہ عالم مسیحیت آج کے دن مسیح کی مصلوبیت کو یاد کرتے ہیں مختلف ذرائع اور مختلف انداز اور طریقوں سے، لیکن اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ میں آج اس بات سے پردہ کشائی کرنا چاہتا ہوں حقیقت سے، کیونکہ اگر باقی سب کچھ میں بیان کروں لیکن یہ بات بیان نہ کروں تو میرے لیے، میں سوچتا ہوں کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی، اور مسیح کی صلیبی موت کے ساتھ گویا میرا انصاف نہیں ہوگا جب تک کہ میں اس بات کو بیان نہ کروں۔ تو یہ میں بتاتا چلوں کہ بہت سارے لوگ ماضی میں بھی
اور آج بھی اس دنیا میں ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ اگر میرے اعمال اچھے ہوں گے، میں نیک ہوں گا، خدا کو پسند آ گیا، تو پھر ہو سکتا ہے کہ میں فردوس بری میں جاؤں۔ انہیں کوئی شیورٹی نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم اچھا ہونے اور اعمال کے معیار کے بلند کرنے کی بات کریں تو کتنے ایک اعمال آپ بہتر کر پائیں گے؟ ہماری سوچ اور ہماری خیال کو کنورٹ کون کرے گا؟ آپ بہت ہی اچھے ہوں تو 100 میں سے کتنے نمبر آپ لیں گے؟ ذرا بتائیں گے؟ اپنے آپ کو بتا دیں تو یہی کافی ہوگا۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ 100 میں سے کتنے نمبر لیں گے؟ 40؟ 50؟ حد ہو گئی تو 60 نمبر لیں گے۔ ایون اگر آپ 90% نمبر بھی لیں، ہو تو نہیں سکتا۔ اگر 99% بھی نمبر لے لیں، ایسا کوئی ماں کا لال ہوا تو نہیں ہے اولاد آدم میں۔ لیکن اگر 99% بھی آپ پاک اور راست باز اپنے آپ کو سمجھتے ہوں، اگر ہوں، تو پھر بھی 1% کی کمی ہے۔ تو وہ جو کمی ہے نا، میں اکثر اوقات کہتا ہوں کہ چور 1% کا بھی ہوتا ہے اور 99% کا بھی ہوتا ہے۔ پنجابی میں آپ سمجھتے ہیں، پنجابی ایک کہاوت ہے کہ چور ککھ دا بھی ہوندا وے تے لکھ دا بھی ہوندا اے۔ اور جو کتاب مقدس میرے پاس ہے، اس میں جب خدا عرش عظیم سے ہماری راست بازی، ہمارے نیک کام، ہمارے اعمال صالح، اعمال حسنہ پر نگاہ دوڑاتا ہے تو وہ خود کہہ اٹھتا ہے، کوئی بھی راست باز نہیں ہے۔ پوری دنیا پر لگتا ہے وہ نگاہ گماتا ہے اور کہتا ہے کوئی بھی راست باز نہیں، اور پھر وہ کہتا ہے یہاں تک کہ ایک بھی نہیں، ایک بھی راست باز نہیں اولاد آدم میں۔ کیا مطلب ہے؟ اگر میں اور آپ اپنے آپ کو راست باز اور پاک سمجھتے ہیں تو معاف کیجئے گا، کہیں ہم خدا کو جھوٹا تو نہیں ٹھہرا رہے، اور وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں اور آپ ہو سکتے ہیں، وہ صادق القول ہے جب وہ کہتا ہے کوئی بھی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، اور تھوڑا سا اور آگے جائیں تو وہ کہتا ہے سب نے گناہ کیا اور میری قربت اور میری نزدیکی میں آنے کے لائق نہیں ہے۔ اور وہاں جو آیت ہے وہاں لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے، یعنی اس کی قربت اور اس کی نزدیکی میں آ نہیں سکتے اس گندگی اور گناہوں کی غلاظت کے سبب سے۔ تو اب یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ اولاد آدم میں کوئی ماں کا لال ایسا نہیں جو مرد و زن سے پیدا ہوا ہو اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے یہ کہے میں 100% راست باز ہوں۔ میرے خیال، میری سوچ اور میرے تصور میں، میرے قول و فعل میں کوئی گناہ نہیں۔ اوہ، ایسا دعویٰ تو ماسوا خدا کے اور تو کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم جتنے بھی اولاد آدم ہیں ہم داغے ہوئے ہیں اور ہمارے جیون میں گناہ ہے۔ تو اب خدا پاک ہے، انسان گناہگار ہے، اور ایک گناہگار انسان گناہ کے حالت میں خدا کی حضوری میں کیسے جا سکتا ہے؟ ناممکن بات ہے، امپاسبل۔
اور اگر خدا گناہگاروں کو بھی اپنی حضوری میں گناہ کی حالت میں ہی آنے دے تو اس کا مطلب یہ ہوا جیسے لوگ ویسا ہی خدا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ خدا پاک ہے اور اس کی حضوری میں کسی طرح کی کوئی ناپاکی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب انسان تو ناپاک ہے، میرے اور آپ کے خیال تو پاک نہیں ہے، قولاً فعلاً عملاً نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس دنیا سے کون اس کی قربت اور اس کی نزدیکی میں جائے گا؟ ناممکن کام نہیں ہے ناممکن۔ اور پھر خدا عادل بھی ہے، کیونکہ میں ایک اور کتاب میں دیکھتا ہوں جس میں اردو ترجمے میں کہوں گا، وہاں لکھا ہے اور وہ ہمارے ذرا بھر بھلائی کا بھی اجر ہمیں دے گا، اور آگے لکھا ہے ہماری ذرا بھر برائی کا بھی اجر ہمیں ملے گا۔ ہاں، خدا عادل ہے، اور اگر وہ میری اور آپ کی عدالت کرے تو کون اس کے حضور کھڑا رہ سکتا ہے؟ بزرگ حضرت داؤد فرماتے ہیں، جے تو ساڈے گناواں دا کرے حساب، کون جو تینوں کھلو کے دے سکدا جواب۔ اور ایک اور عظیم شخصیت جو مسیحی نہیں تھی، انہوں نے پنجابی میں کہا ذات الہی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ عدل کرے تے تھر تھر کمن، اچیاں شاناں والے تے فضل کرے تے بخشے جاون میرے جے منہ کالے۔ یہ منہ کالے سے مراد سکن کا کالا ہونا مراد نہیں ہے، اس سے مراد گناہگار ہونا ہے، کہ اگر تو گناہگار کا عدل کرے تو جو بڑے بڑے اپنے آپ کو فن خان سمجھتے ہیں وہ بھی کانپنے لگ پڑے، لیکن اگر تو فضل کرے تو مجھ جیسے گناہگار لوگ بھی بخشے جاتے ہیں اور ان کو مکتی اور نجات اور فلاح اور گناہوں کی معافی مل جاتی ہے۔ ہر زمانے میں انسان اس گناہ کے بدن سے رہائی کی بابت سوچتا رہا اور کچھ کر کے اپنی پرفارمنس سے رب کو خوش کرنے کی کوشش کرتا رہا، آج بھی کرتے ہیں۔ بے شمار لوگ جائے عبادت میں جبین نیاز ہوتے ہیں، ان کے ماتھوں پر کالے نیلے نشان پڑ جاتے ہیں، لیکن کوئی شورٹی اور کوئی گارنٹی نہیں ہے ان کے پاس بھی کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی میرا کیا بنے گا۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، میری اور آپ کی معافی، میری اور آپ کی نجات، میرے اور آپ کے گناہوں کا علاج ہم خود نہیں کر سکتے۔ ہم خواہ جتنے ہی اچھے کام کر لینا، رب کی پاکیزگی کے اس معیار تک ہم کسی بھی صورت میں نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے لیے ضرور ہے کہ رب خود ہی ہماری نجات کے لیے کوئی انتظام کرے۔ لیکن پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ بہت سارے لوگ، ہو سکتا ہے آپ نہیں، لیکن بہت سارے لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں، جب وہ خدا کی بابت سوچتے ہیں تو اس کے بابت بس یہ کہتے ہیں وہ بڑا قہر کرنے والا ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ غرق کر دینے والا ہے، وہ آگ لگا دینے والا ہے، وہ یہ کر دے گا، وہ کر دے گا۔ میں متفق ہوں کہ ہمارا خدا بڑی قدرت والا ہے، لیکن جہاں تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ قہار و جبار ہے، وہ یہ کر سکتا ہے،
وہاں پر ہماری سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ وہ میری معافی، میرے گناہوں کی معافی، اور مجھے فرش سے اٹھا کر عرش تک لے جانے کا جو انتظام ہے وہ بھی تو وہ کر سکتا ہے۔ یہ بات ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ ہم اپنی پرفارمنس پر زیادہ زور دیتے ہیں، اور پرفارمنس پھر بھی ہمیں 100% تک نہیں پہنچاتی۔ رب دیکھتا ہے کہ انسان اپنی پرفارمنس سے میری قربت اور میری نزدیکی میں نہیں آ سکتا۔ بہت عرصہ ہوا میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی اپنی بیٹی کے تعلق سے، کہ جب میں اور میری بیوی ہم بازار کی طرف جا رہے تھے اور میری بیٹی پاؤں پر چل رہی تھی، چلنا شروع کیا تھا اور وہ چل رہی تھی کسی حد تک، اور میں نے اس کی انگلی پکڑی ہوئی تھی، بلکہ اس نے میری انگلی پکڑی تھی، لیکن جب راستہ تھوڑا سیدھا آتا نا، وہ ایک دم میری انگلی چھڑاتی اور پھر وہ خود چلنے کی کوشش کرتی، آگے جاتی، اور تھوڑی سی وہ چلی اور آگے پھر ایک ٹھیڈا کھایا، گڑم گر گئی۔ اور جب گر گئی، میں باپ ہوں اور میں جانتا تھا کہ میری بیٹی نہیں چل سکتی، ضد کرتی ہے، تو پھر میں خود گیا، اپنے بازو اس کی طرف بڑھائے اور اس کو اٹھایا اور گلے لگا لیا، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ میں ایسا کر سکتا ہوں، وہ یہ نہیں کر سکتی۔ ارے اگر بشر ہوتے ہوئے میں اپنی بیٹی کی بابت یہ سوچتا ہوں کہ وہ چل نہیں سکتی، مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے، تو جو خالق کائنات رب العالمین ہے، اس کی بابت آپ کا کیا خیال ہے؟ جب میں اس کی بابت سوچتا ہوں تو انجیل مقدس کے اوراق اس بات کی شہادت پیش کرتے ہیں کہ وہ محبت ہے، لیکن بہت سارے لوگوں نے اس کو قہار اور جبار کے طور پر ہی جانا، لیکن محبت کے طور پر نہیں جانا۔ اس نے گناہگار انسان کو جب دیکھا کہ وہ خود اپنی پرفارمنس کے ذریعہ میری قربت اور میری نزدیکی میں نہیں آ سکتا، نہیں، تو پھر ذات باری تعالی نے گناہگار انسان کے لیے انتظام کیا۔ یہی خوشخبری ہے اور یہی انجیل ہے۔ اور وہ انتظام کیا کہ اس نے اپنے کلمہ کو جسم دیا، اور وہ مریم طاہرہ، مریم صدیقہ کے بطن سے معجزانہ طور پر بغیر کسی میل کے چھونے کے روح القدس کی تحریک سے وہ کلمہ جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آیا۔ اور میرے دوستو، آپ میں سے بہت سارے اس مجسم کلمہ کو کلمۃ اللہ یعنی اللہ کا کلام اور روح اللہ یعنی اللہ کا روح کہتے ہیں۔ مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں کہ آپ کیا کیا کہتے ہیں، لیکن مانتے ہیں کہ وہ کلمۃ اللہ ہے اور روح اللہ ہے۔ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ وہ خدا کا کلمہ ہے جو جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آیا۔ اور جب وہ اس دنیا میں آیا تو اس کے آنے کا ایک خاص مقصد تھا۔ مقدس مرکز کی انجیل یعنی اس کی معرفت ملہم انجیل اور اس کا 15 باب 10 باب، معاف کیجئے گا، مرکز 10 باب اور اس کی 45 آیت میں مسیح خداوند نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لوں، بلکہ میں اس لیے آیا کہ خدمت کروں اور اپنی جان بہتیروں کے بدلے فدیہ میں دوں۔ میں اس لیے اس دنیا میں آیا، کیا کہ میں اس لیے آیا کہ لوگ میری خدمت نہ کریں، بلکہ میں لوگوں کی خدمت کروں۔
اور اپنی جان بہتروں کے بدلے فدیہ میں دوں، یہ اس دنیا میں میرے آنے کا مقصد اور مدعا تھا۔ چنانچہ مسیحا آئے۔ یاد کیجئے، آج بھی اور ماضی میں بھی بہت سارے لوگ اپنے گناہوں کے لیے ہر سال قربانیاں کرتے رہے۔ بنی اسرائیل کی بات کرتا ہوں، اور بہت سارے لوگ آج تک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے قربانیاں ادا کرتے ہیں، ہر سال کرتے ہیں۔ لیکن قربانی دینے کے باوجود ابھی گھر نہیں پہنچا جاتا تھا کہ قربانی گزارنے والا شخص اور گناہ کر چکا ہوتا، کم از کم ایک گناہ اور کر چکا ہوتا۔ یہ قربانیاں انسان کو رب تک ملا نہیں پائیں، اور جب خدا دیکھتا ہے کہ انسان کے تصور میں قربانی موجود ہے، تو خدا نے خود انسان کے لیے اپنی طرف سے قربانی کا انتظام کیا، اور وہ بھی کامل اور پرفیکٹ قربانی، انسان کے بدلے انسان کی قربانی۔ وہ خود کلمہ میں جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آ گیا، انسانوں کے بیچ میں رہا۔ فلپیوں 2:7-11 آپ بعد میں دیکھ سکتے ہیں۔ انسانوں کے بیچ میں رہا، اور ایک اور مقام پر لکھا ہے ہماری طرح ہر اعتبار سے وہ کلمۃ اللہ، کلام مجسم یسوع المسیح آزمایا گیا تو بھی وہ بے گناہ ٹھہرا۔ قربانی ہوتی تھی بے عیب جانور کی، لیکن یہاں پر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انسان کے لیے کسی انسان کی قربانی مطلوب تھی، اور انسان بھی وہ ہو جس کی ذات میں کوئی گناہ نہ ہو، بے عیب ہو۔ اب ایک بات یہاں پر کہتا چلوں، کیا ریزن ہے کہ انسان کے لیے حیوان کی قربانیاں ناکافی تھی؟ کیا ریزن ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ انسان خالق حقیقی کی تورات کے مطابق صورت و شبیہ پر بنا ہے، کوئی حیوان نہیں بنا۔ نمبر 2، انسان میں خدا نے زندگی کا دم پھونکا، کسی حیوان میں وہ زندگی کا دم اس نے نہیں پھونکا۔ اور نمبر 3، انسان جن تجربات سے دوچار ہوتا ہے، حیوان ان تجربات سے دوچار نہیں ہوتا۔ جو آزمائشیں مجھ پر اور آپ پر آتی ہیں وہ کسی حیوان پر نہیں آتی۔ جو گناہ میں اور آپ کرتے ہیں وہ کوئی حیوان نہیں کرتا، جس سبب سے انسان کے لیے کوئی ایسی قربانی مطلوب تھی جو انسان کے برابر ہو، انسان کے لیے انسان کی قربانی۔ اب انسان، میرے لیے کوئی انسان ہوتا تو صحیح، لیکن قربانی میں یہ صفت پائی جاتی تھی کہ وہ ہو بے عیب۔ کوئی اور انسان ہو تو صحیح، لیکن وہ ہو کون؟ کیونکہ اولاد آدم میں تو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ کوئی بھی بے عیب نہیں تھا۔ یہی سبب تھا کہ ذات باری تعالی نے اپنے کلمہ کو جسم دیا، اس زمین پر آیا، عرش سے فرش پر بے عیب زندگی گزاری۔ اس دنیا میں آنے میں اپنے مقصد کو وہ جانتا تھا کہ میں فدیہ دینے کے لیے آیا ہوں، اور پھر وقت مقررہ پر وہ وقت آیا کہ گنہگار انسان کے لیے وہ کلوری یا کوہ گلگتا یا کھوپڑی کے پہاڑ پر گنہگار انسان کے لیے اپنی جان بطور فدیہ اور عوضی کے طور پر پیش کرے۔ آج کا دن جو مصلوبیت المسیح کے تعلق سے ہے، یہ مجھے یاد دلاتا ہے کہ مسیحا نے
مجھ گناہگار کے لیے اور کل جہان کے گناہگار لوگوں کے لیے اپنی جان صلیب کلوری پر گداز کر دی ہے، اور میری اور آپ کی نجات کا دام اس نے اپنے لہو سے چکایا ہے۔ میری اور آپ کی عدالت کلوری پر ہو چکی ہے، میری اور آپ کی قیمت ادا ہو چکی ہے۔ مقدس پطرس فرماتے ہیں کہ تمہاری خلاصی سونے چاندی یعنی فانی چیزوں سے نہیں ہے، بلکہ ایک بے عیب برہ، ایک بے عیب برہ مسیح یسوع کے بیش قیمت خون سے ہوئی ہے۔ مسیح برہ 4 ٹانگوں والا نہیں تھا، لیکن مثال دی گئی ہے، لفظ کو مستعار لیا گیا کہ جیسے برہ عہد عتیق میں گناہوں کی معافی کے لیے قربان کیا جاتا تھا، مسیحا وہ کامل برہ ہے جنہوں نے کل جہان کے لیے اپنی جان دی۔ یہی سبب ہے کہ مقدس یوحنا انجیل مقدس میں پاک روح کی تحریک سے محسوس کرتے ہوئے پہلے باب کی 29 آیت میں فرماتے ہیں کیا؟ کہ دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کا جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ مسیح یسوع کی بابت بات ہو رہی ہے۔ او میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ خوشخبری ہے، اور جو لفظ انجیل ہے اس کے معنی بھی خوشخبری کے ہیں۔ آج کا یہ دن میرے عزیزوں یوم تسلیب المسیح یا مصلوبیت المسیح اس بات کا اعلان کرتا ہے، گناہگار انسان، میں نے تیرے لیے اپنی جان دے دی، اب تو میرے پاس آ، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، لوٹ آ، کیونکہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ اپنے مذہب کی تعصب کی اینک کو اتار لیجئے اور اپنے آپ کو اس کے حضور سرنڈر کر دیجئے اور کہیے، پروردگار میں تیرے اس انتظام کو قبول کرتا ہوں، مجھے معاف کر، تاکہ آئندہ آپ بھی قوموں اور امتوں کے سامنے گلا پھاڑ کر چلا کر کہہ سکیں کہ میں مسیحی کیوں ہوں۔